बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, चाइना ने आज एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है और ये दावा ऐसा है कि उसने बड़े बड़े फन क़ानून को शर्म से डूब मरने पे मजबूर कर दिया है। नाज़रीन, आज की ये खबर इंतहाई बड़ी खबर है। चाइना ने जो काम किया है, ये काम अमेरिका का कोई एक सदर भी आज तक नहीं कर पाया, जो चीन के सदर ने अकेले कर दिया है, और वो भी गुज़िश्ता 8 सालों के अंदर अंदर। नाज़रीन, चाइना के सदर ने एक दावा किया है और ये दावा उन्होंने अपनी पार्टी इजलास से खिताब करते हुए किया है, और ना बल्कि दावा किया है बल्कि उसके अदाद शुमार भी दिए हैं, और चाइना के इदारों ने उस दावे की तस्दीक भी की है। चाइना के मुख्तलिफ अखबारात ने इस बारे में लिखा है, चाइना के मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है, और फिर दुनिया भर का मीडिया इस पर बातचीत कर रहा है। लेकिन ये इतना बड़ा दावा है कि इस दुनिया में कोई और मुल्क या कोई और लीडर नहीं कर सकता। नाज़रीन, शी जिनपिंग ने कहा है कि हमने चीन को मुकम्मल तौर पर गुर्बत से निकाल दिया है, और अब चाइना में कोई भी गरीब नहीं है, और चाइना में 1% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे हों। हम तमाम चाइनीज़ को गुर्बत की लकीर से ऊपर लेकर आ गए हैं। ये आज चाइना के सदर ने एक ऐलान किया है, और चाइना सदर की जानिब से ये मुकम्मल फतह का ऐलान है, और ये खुशखबरी उन्होंने अपनी पार्टी के 100 साल मुकम्मल होने के मौका पर सुनाई है। नाज़रीन, ये पार्टी 1921 जुलाई में बनी थी, तो अब जुलाई 2021 में इसको 100 साल पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, और चाइनी लोगों का एक ख्वाब था कि बहैसियत कौम हम गुर्बत की लकीर से ऊपर आ जाए, और इनका ये ख्वाब शी जिनपिंग ने पूरा कर दिया है। गुज़िश्ता 8 सालों में चीन के सदर ने बताया कि हमने 10 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है, बावजूद इसके कि चीन अभी दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क नहीं है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो चीन से ज़्यादा अमीर हैं, उनके पास चाइना की निस्बत ज़्यादा पैसा है, उनकी आबादी भी कम है, लेकिन इसके बावजूद चीनी सदर 8 सालों में 10 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर लेकर आ गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चाइना की है। 1 अरब और 40 करोड़ तकरीबन लोग इस मुल्क में रहते हैं, और इतनी बड़ी आबादी है कि आप कई मुल्कों को मिला दें तो इनकी इतनी आबादी नहीं बनती जितनी चाइना की आबादी है। इसके बाद इंडिया की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, 1 अरब 35 करोड़, और चीन की आबादी सबसे ज़्यादा है। और इतनी बड़ी आबादी को गुर्बत से निकालना और ये दावा करना कि अब मेरे मुल्क में कोई गरीब नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है और कामयाबी है। और जो चीन ने पैसा खर्च किया नाज़रीन, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि हमने गुज़िश्ता 8 सालों में 1.6 ट्रिलियन युआन खर्च किए हैं, यानी 1600 अरब युआन। इतना पैसा खर्च किया है उन्होंने सिर्फ लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए, उनको रोज़गार फराहम करने के लिए, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अब शी जिनपिंग का ये दावा है कि हमारे मुल्क में कोई भी गरीब नहीं है, और लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर है और आलमी स्टैंडर्ड के मुताबिक है। नाज़रीन, ग्लोबल टाइम्स ने इस बारे में लिखा है, और ग्लोबल टाइम्स ने जो पहला जुमला लिखा है वो बहुत ही बाकमाल है। उन्होंने लिखा है कि इंसानी हकूक़ की शुरुआत ही उस वक्त होती है जब गुर्बत का खात्मा होता है, और जो ममालिक इंसानी हकूक़ के अलम बरदार हैं वहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ। आज भी कनाडा, बरतानिया, अमेरिका, यूरोपी ममालिक में गुर्बत है, गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं। हम इतने लोगों को गुज़िश्ता 8 सालों में गुर्बत की लकीर के नीचे से ऊपर लाए हैं जितनी बरतानिया और कनाडा की टोटल आबादी है। और कनाडा और बरतानिया दुनिया के 2 वो मुल्क हैं जो सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ के अलम बरदार होने के दावेदार हैं, और अपने लोगों को गुर्बत से निकाल नहीं सके। ये चीनी अखबार ने और चीनी गवर्नमेंट ने इनको ताना दिया है, और यूरोपीय अखबार ने इस बारे में नाज़रीन लिखा है कि चीन ने अपनी गुर्बत की डेफिनेशन गलत बयान की है। पूरे वर्ल्ड के असूलों के मुताबिक कोई एक आदमी अगर एक दिन में $1.90 कमाता है तो वो गुर्बत की लकीर से ऊपर चला जाता है, और अगर कोई $1.9 से कम कमाता है तो वो गुर्बत की लकीर के नीचे है। लेकिन चाइना ने इसका मायार $1.7 रखा है। इससे कम कोई कमाता है तो गुर्बत की लकीर से नीचे है। ये चाइना की डेफिनेशन है। इसकी एक वजह यह है कि चाइना में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल नहीं है। चाइना में बहुत सी सहूलियात चाइना की हुकूमत देती है।
چائنا میں ہیلتھ کی سہولت حکومت کی ہوتی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو باقی دنیا میں حکومتیں نہیں کرتی لیکن چائنا کی حکومت کرتی ہے۔ ناظرین، چائنا کے اندر لوٹ مار نہیں ہے، حالات بڑے کنٹرول میں ہیں اور چائنا کم پیسوں میں لوگوں کا گزارا کرواتا ہے، مطلب وہاں پہ کم پیسوں میں لوگوں کا گزارا ہو جاتا ہے۔ چائنا میں دنیا کے مقابلے میں چیزیں سستی ہیں اور چائنا میں اگر $1.7 ایک دن میں ایک آدمی کماتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت بڑی رقم ہے، اور یہی پیسے اگر کوئی بھی امریکہ، برطانیہ یا کسی اور ملک میں ایک بندہ کماتا ہے تو اس کے لیے یہ پیسے بہت کم ہیں۔ لہذا چائنا اس کو اپنے حساب سے دیکھتا ہے، مگر چائنی حکومت نے یہ کلیم کر دیا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بھی غریب آدمی نہیں ہے۔ ناظرین، اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کی آبادی لگ بھگ 1.36 ارب ہے، اس میں سے 80 کروڑ لوگ یعنی آدھے سے زیادہ غربت کا شکار ہیں۔ یہ اس وقت بھارت کی حالت ہے۔ پاکستان کی آبادی لگ بھگ 23 کروڑ ہے، اس میں سے تقریباً 4.50 کروڑ افراد پاکستان میں غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ 21 سے 22% بنتے ہیں۔ انڈیا کی حالت تو بہت بری ہے لیکن پاکستان کی بھی کوئی خاص اچھی حالت نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں قرضے لیتی رہتی ہیں اور لوگوں کے اوپر قرضے چڑھاتی رہتی ہیں۔ ہماری حکومتوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے عوام کی بھلائی ہو سکے، نہ انہوں نے تعلیم پہ پیسہ لگایا ہے، نہ کسی طرح کا کوئی اچھا ریلیف عوام کو ملا ہے۔ لوگوں کو بے روزگار ضرور کیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر سکا۔ ناظرین، اب چائنا نے جتنی آبادی کو 8 سال میں غربت کی لکیر سے اوپر لایا ہے، اتنی کینیڈا اور برطانیہ کی ٹوٹل آبادی ہے، اور یہ ملک زیادہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اب کچھ ممالک یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں اور طرح طرح کی بہانے اور باتیں بنا رہے کہ چین غربت کی لکیر سے باہر نہیں نکلا، لیکن چائنا نے کہا ہے کہ ہم نکل گئے ہیں، جو مرضی سروے کروائیں، جیسے مرضی دیکھیں، ہمارے لوگوں سے بات کریں، ہمارے لوگ خوشحال ہیں۔ ہم نے 1 ارب اور 40 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر کے نیچے سے اوپر لا کر دکھا دیا ہے، اور آج چائنا کے اندر غربت 1% نہیں رہ گئی، مطلب ایک بھی غریب نہیں ہے۔ اور انہوں نے بات کی ہے کہ ہم نے لوگوں کو کام کرنا سکھایا، ہم نے لوگوں کو بھیک نہیں دی۔ جیسے کئی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے تو ان کو قرضے دیتے ہیں، مطلب جس طرح پاکستان میں بھی دیکھ لیں، یہاں پہ بھی وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم نے لوگوں کو قرضے نہیں دیے، یہ چائنا کا کہنا ہے، بلکہ ہم نے ان کو مچھلی پکڑنا سکھایا، مچھلی دی نہیں ہے، مطلب بھیک نہیں دی کہ یہ لو جا کھا لو کل پھر آ جانا، بلکہ کانٹا اور ڈوری دی اور کہا خود پکڑو اور روز کھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ آج ناظرین چین میں غربت ختم ہو چکی ہے۔ ناظرین، اب چائنا نے ان 8 سالوں میں کیا 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 ہے جو آج چائنا باقی ساری دنیا سے آگے نکل چکا ہے۔ نمبر 1، چائنا نے ان 8 سالوں میں کوئی جنگ نہیں لڑی۔ چائنا نے کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو جنگ سے بچائے اور بہت بڑی کوئی ایسی تباہی نہ ہو جس کی وجہ سے ہم پھنس جائیں۔ نمبر 2، چین نے کوئی جمہوریت کا ڈرامہ نہیں چلایا کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے۔ نمبر 3، چائنا نے کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ چین ان ملکوں میں سے ہے جو کرپشن کے اوپر سزائے موت بھی دے دیتا ہے۔ نمبر 4، جدید تعلیم اور ٹیکنالوجی اپنے طلباء تک پہنچائی اور ان کو ہنر مند بنایا ہے۔ اپنی یوتھ کا بڑا اچھا استعمال کیا انہوں نے، ان کو تعلیم کا زیور دینا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف لے کر جانا، اپنی سمت کو ٹھیک رکھنا اور اوپن مائنڈ ہو کر چلنا، کرپشن پر کوئی سمجھوتا نہ کرنا، جمہوریت جیسے ڈراموں میں نہ پڑنا، یہ وہ کام ہیں جو چائنا نے کیے ہیں، جن کی مدد سے چائنا کامیاب ہوا ہے اور آج دنیا میں اعلان کیا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی غریب نہیں ہے۔ ناظرین، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم کرے کہ پاکستان بھی اسی طرح ایک دن اعلان کرے کہ ہمارے پاکستان میں کوئی بھی غریب نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی حکمران آتے ہیں وہ اپنا گھر اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا جب تک نظام نہیں بہتر ہوگا، جب تک ہم لوگ کرپشن سے باز نہیں آئیں گے، جب ہم 2 نمبر دھندوں سے باز نہیں آئیں گے، جب تک ہمارے لوگوں کے کاروبار نہیں ہوں گے، جب تک لوگ ہمارے صرف قرضوں پر گزارا کریں گے، جب چوری چکاری پہ گزارا کریں گے، تب تک پاکستان کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے بڑا ایشو جو ہمارے پاکستان میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے، تعلیم کی طرف نہیں جانا چاہتے، ہم کچھ سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم صرف اور صرف وہ کہتے ہیں کہ جو کام ہمیں آتا ہے ہم وہی کر رہے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 4 ایکڑ زمین پڑی ہوئی تو وہ کہتا ہے کہ یار میں نے پڑھ کے کیا کرنا ہے، میں نے ہل ہی تو چلانا ہے، میں چلا لوں گا۔
کوئی بھی غریب ہے، مزدور کا بچہ، تو وہ کہے گا چل یار اس نے بھی کل مزدوری کرنی ہے، اسے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی۔ ہم لوگوں میں شعور نہیں ہے، ہمیں بھی ٹیکنیکل چیزوں کی طرف آنا چاہیے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے تعلیم حاصل کرنے کی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے پاکستان کو بھی ترقی عطا فرمائے اور ہماری عوام کو بھی تھوڑا سا کھلے ذہن کا اور سمجھدار بنا دے، ہدایت دے، تاکہ پاکستان بہتر طریقے سے ترقی کر سکے، اور ہمیں کوئی حکمران بھی ایسا ہی دے جو ہمارے پاکستان کا اچھا سوچے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔